پاک فوج ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فوج انتہا پسند نظریات اور دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنا دے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریجن کے دورے کے دوران افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تربیتی جنگی مشقوں اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا بھی مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور جنگی تیاریوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور جدید جنگی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے پر زور دیا۔ کراچی میں نیشنل گیمز کی رنگ اختتامی تقریب، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی کی چیمپئن ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی پیش کی۔ نیشنل گیمز کا پرچم پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کو تھما کر اگلے نیشنل گیمز کی میزبانی سونپی۔ بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سندھ کی ثقافت، ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ میں کامیاب رہا۔ مئی کی جنگ نے ہمیں متحد کیا، اس یکجہتی کو بڑھانا ہے۔ نیشنل گیمز قومی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے۔ نیشنل گیمز کے دوران کھلاڑیوں نے ثابت کیا کہ وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ یہ کھلاڑی دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کے سفیر بن کر ابھریں گے۔ نیشنل گیمز کی تقریب میں شرکت پر سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان مالی بحران سے نکل چکا ہے، اقتدار میں آئے تو دیوالیہ پن کے کنارے پر تھے۔ وزیراعظم کا لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ہم نے امید نہیں چھوڑی۔ آج آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی قسط بھی منظور کر لی۔ نیا ریگولیٹری ریفارم بجلی کی تیزی سے نافذ کریں گے۔ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو پیچیدہ قوانین اور طویل انتظار سے نجات ملے گی۔ وزیراعظم نے اصلاحات کو جلد عملی شکل دینے کی ہدایت کی، کہا تبدیلی صرف باتوں تک محدود نہ ہو۔ وزیراعظم سے برطانیہ کی وزیر مملکت بین الاقوامی ترقی کی ملاقات، اہم شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاسکو کو ہم بند کر رہے ہیں بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا۔ اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ پالیسی یہ ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ دی ایف بی آر۔ 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ Therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. معاشی ٹیم کی کوششوں سے کرپشن میں نمایاں حد تک کمی آئی۔ پاسکو کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا، اس کو بند کریں ہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس خطاب، کہا سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں۔ ملازمتیں دینا حکومت نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ حکومت کا کام نجی شعبے کو سازگار ماحول دینا ہے اور سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا۔ این ایف سی اجلاس میں صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ سازشی عناصر بانی پی ٹی آئی کو پھر اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سازش کے کل پرزے بیوروکریسی اور سیاست میں چھپے بیٹھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ فیض حمید کی نگرانی میں شروع ہوا۔ 9 مئی کو تباہی کا منصوبہ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا جوائنٹ وینچر تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فیض حمید کے خلاف 9 مئی سمیت دیگر مقدمے چلیں گے۔ 9 مئی حملے میں ادارے کے اندر سے بھی مدد کی گئی، لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، احتساب ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، فیض حمید کی سزا مقافات عمل، ملک کے خلاف ہونے والی ہر اندرونی اور بیرونی سازش کے پیچھے فیض حمید تھے۔ نفرت کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں کے پی کو تباہ کیا، نئی نسل کے ذہن خراب کی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا تقریب سے خطاب، کہا نواز شریف نے ترقی کا جو سفر شروع کیا اسے پی ٹی آئی دور میں شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ادارے نے ملکی معیشت کو سنبھالا۔ عالمی ادارے بھی معیشت کی بحالی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا، پاکستان نواز شریف کی اصلاحات چھوڑ کر عدم استحکام کا شکار ہوا۔
بھارت نے نواز شریف کی معاشی اصلاحات اپنائی اور 2000 میں پاکستان سے آگے نکل گیا۔ بھارت کو مار کے حق میں شکست دی، اس لیے دشمن اب دہشت گردی کر رہا ہے۔ آج میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، جس کے اندر تمام میثاق ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اب پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ وادی تیرم میں سہولتوں کا فقدان، انتظامی چیلنجز نے ناقص گورننس بے نقاب کر دی۔ IGFC خیبر پختونخوا نوٹ کہتے ہیں فتنہ خارج عدم استحکام کو فروغ دے رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ پوری آبادی کی نگرانی کے لیے صرف 3 پولیس اہلکار ہیں۔ ونگ کمانڈر کرنل وقاص نے کہا فتنہ خارج منشیات اور بھتے سے اکٹھی رقم فورسز اور عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مقامی حکومت کی نااہلی کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ اٹھا رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی سرکاری اسکول یا اسپتال نہیں، بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ان میں شعور کیسے آئے گا؟ تو ہماری جو پہلی فلم ہے میرا لیاری کے نام سے، اور وہ مووی ریلیز ہو رہی ہے سمجھے کہ فرسٹ ویک آف جنوری میں، اور اسپیشلی جو کہ نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تھرو انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، تو پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا فلم دھرندر کے مقابلے میں میرا لیاری کے ریلیز کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا اگلے ماہ میرا لیاری ریلیز ہو رہی ہے، جو لیاری کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لائے گی۔ بھارتی فلم دھرندر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی واضح مثال ہے، جس میں خاص طور پر لیاری کو نشانہ بنایا گیا۔ لیاری تشدد نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور مزاحمت کی علامت ہے۔ مرتضی بھاب نے لیاری پر بننے والی بھارتی فلم پیپلز پارٹی کے خلاف سازش قرار دیا۔ میئر کراچی نے کہا بھارت فلم بنا کر بلاول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت جنگی میدان میں ہار گیا تو فلمی میدان میں شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سنی تحریک کے سربراہ سرور اعجاز قادری کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا، متعدد ملزمان گرفتار۔ SSP کا کہنا ہے بھتے کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ جواد اور ملا شاہ زیب نامی بھتہ خور گرفتار۔ ملزمان سمت کاٹھیا واڑی بھتہ خور گروہ کا حصہ ہیں۔ گرفتار ملزمان کئی کیسوں میں مطلوب ہیں۔ ملزمان بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ SIO پولیس نے جمعے کو ریحان نامی بھتہ خور کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی۔ کراچی میں ہونے والے ٹریفک حادثات، ای چالان کے نام پر شہریوں کی لوٹ مار، بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم، صوبائی حکومت کی بے حسی، اس کے خلاف آج یہاں دھرنے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کراچی کی بگڑتی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، نمائش چرنگی پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کراچی میں ٹریفک حادثات، ای چالان کی لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم کے خلاف دھرنا دے رہی ہیں۔ صوبائی حکومت کی بے حسی کے خلاف شہری احتجاج پر مجبور ہیں۔ پیپلز پارٹی کا قابض میئر شہر کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی منصوبہ ایسا نہیں جس کے مکمل ہونے کی حتمی تاریخ ہو۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جیم رہا۔ شارع فیصل، نیو MA جناح روڈ، اولڈ سٹی ایریا میں گاڑیاں ٹریفک جیم میں پھنسی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کراچی بچے گا تو یہ ملک بچے گا۔ کراچی کی معیشت، کراچی کا امن پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کا امن ہے۔ کراچی کو بائی پاس کیا تو دنیا نے پاکستان کو بائی پاس کر۔ کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، شہر بچا تو ملک بچے گا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول کا علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں تقریب سے خطاب، کہا 30 سال میں دنیا اتنی بدل جائے گی جس کا اندازہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی نہیں کر پائے گا۔ خود کو نہ بدلا تو باہر سے آنے والی تبدیلی بدل دے گی۔ پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو نیو یارک میں سجے گا، تیاری مکمل۔ چیئرمین PCB محسن نقوی شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ سلمان علی آغا، سائم ایوب، ذوالشقی اور دیگر کھلاڑیوں کی بھی نیو یارک آمد۔ محسن نقوی کا کہنا ہے PSL آج بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہی ہے۔
پوری امید ہے لندن کی طرح نیو یارک روڈ شو بھی کامیاب ہوگا۔ بھارت میں ایک اور سپورٹنگ ایونٹ کے دوران بدنظمی، اسٹار فٹ بالر لائنل میسی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کولکاتہ اسٹیڈیم پہنچے، لیکن انتظامیہ نے میسی کو صرف 10 منٹ بعد ہی وینیو سے واپس بھیج دیا۔ مشتعل بھارتی فینس کے اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ، گراؤنڈ میں بوتلیں پھینک دی، شرکا کو متشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھیاں برسائیں۔ فینس کا کہنا تھا اتنے مہنگے ٹکٹ خرید کر میسی سے ملے آئے، لیکن میسی کے ساتھ تصویریں صرف وزیروں نے بنوائی، ہمیں تو ملنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلی رہنماؤں کی ملاقات میں۔ آصف زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کو پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل سے صدر کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی رہنماؤں کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان تمام امور طے پا گئے۔ ٹرانسپورٹرز کا فیصلے کا خیر مقدم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں گڈس اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق ٹریفک آرڈیننس 2025 میں ڈیٹ سے متعلق کوئی شک شامل نہیں، ایک ہی جرم پر دوبارہ چلان نہیں ہوگا۔ الیکٹرانک ون ایپ کے ذریعے روٹس پر چلان کا عمل ریگولیٹ کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہر زندگی کا تحفظ اور نظام کی بہتری بنیادی ہدف ہے۔ پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح کئی اسکیمیں ہیں، لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی۔ ہمیں جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر آباد میں نوجوانوں کو بلا سود قرض فراہمی کی تقریب سے خطاب۔ کہا نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو مایوسی ہوگی، سرکار کا نظام بہترین ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں مونگ میں مکان کی چھت گر کے ملبے تلے دب کر 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ورکرز نے ملبے سے ایک خاتون کو زخمی حالت میں نکال لیا۔ متاثرہ مکان میں چھت پر کچن کی تعمیر کے لیے اینٹیں رکھی گئی تھیں۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ چھت پر زیادہ سامان رکھنے کے باعث پیش آیا۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید کو جے آئی ٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اے آئی جی سونیا شہمروز جے آئی ٹی میں شامل۔ جے آئی ٹی نے گزشتہ روز 30 سے زائد افراد کے بیانات قلمبند کیے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں پولیس شبہ تفتیش کی بڑی کوتاہی۔ ڈی پی او کے مطابق جس گھر میں قتل کیا گیا تھا تاحال اسے سیل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر وردہ اغوا کی رپورٹ پر پولیس سب سے پہلے ملزمہ ردا کی زیر تعمیر گھر گئی تھی۔ گھر پر تالا ہونے کی وجہ سے پولیس تاجر رہنما کے گھر پہنچی۔ ملزمہ کا رشتہ دار تاجر پولیس کو گمراہ کرتا رہا۔ تحقیقات کے مطابق ملزمہ ردا کے مختلف ناموں سے 16 اکاؤنٹس ہیں، جن کے ذریعے 70 تولہ سے زائد سونا بینکوں میں رکھوایا۔ ملزمہ ردا نے سونا رکھوا کر 2 کروڑ روپے سے زائد قرض حاصل کیا۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ غزہ سٹی میں گاڑی پر فضائی حملہ کر دیا۔ حملے میں حماس کے اہم کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں 4 فلسطینی شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حملہ نتن یاہو کے حکم پر کیا۔ رات سعد کو آپریشن طوفان الاقصی کا اہم منصوبہ ساز قرار دیا جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر نے معروف گلوکار اسرار کی آواز میں پاک سرزمینوں کے نام سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں معرکہ حق کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کے دفاع وطن کی شاندار عکاسی، سرحدوں کے محافظوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔